الحمدللہ رب العالمین. حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اسلامک جنرل نالج کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا. ہم جو بھی کوشچن ہیں اس کو پڑھیں گے، اس کے جوابات کو اور اس کے آنسر کو تلاش کرنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضرورت ہوگی تو تھوڑا بہت اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ہم کوشش کریں گے کہ پیش کیے جائیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اچھے سے. بتائیے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلہ وغیرہ جو آتا ہے وہ کیسے آتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کیا ہے اور کس قدر کیسے آتا ہے. تو زلزلہ کیسے آتا ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے، اسلامک طریقے سے اگر ہم اس پہ کوشش کریں گے جاننے کی تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب زمین میں گناہ کثرت سے ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آگاہی کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین میں حرکت دیں. تو فرشتے تیز ہوا کو زمین کے اندر داخل کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگتی ہے. یہ ہے ڈیٹیل. اگر آپ اور زیادہ جاننا چاہتے تو فتاوی رضویہ وغیرہ سے اور فتاوی عزیزیہ وغیرہ سے بھی آپ ڈیٹیل اور جان سکتے ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ اصلی سبب جو ہے وہ گناہ ہے. پیدا یہ ہوتا ہے زلزلہ کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام کاف ہے، زمین کو محیط ہے یعنی گھیرے ہوئے، زمین کے پوری زمین کے اندر گھیرے ہوئے ہیں. اس کے ریشے جو ہے نا زمین کے اندر یہاں وہاں پھیلے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کبھی درخت کو دیکھیں، بڑا درخت ہے، اگر اس کی جڑ آپ دیکھیں گے تو یہاں وہاں پھیلی رہتی ہے. کبھی آپ دیکھیں گے 3D وغیرہ میں دیکھیں کہ انسان کے بدن میں جو نس ہے وہ اس کی بناوٹ کیسی ہے تو وہ بھی ایسی ہے، جڑ وغیرہ کی جیسی، تو یہاں وہاں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ساری زمین کو محیط ہے، گھیرے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جس زمین پر زلزلہ لانے کا حکم دیتا ہے تو وہ پارٹ کو کھینچ لیا جاتا ہے تو وہ ہلنے لگتی ہے. یہ ہے یہ اس کا جواب ہے. اور یہ اور ڈیٹیل میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ فتاوی رضویہ وغیرہ سے بھی اس کی معلومات اور زیادہ لے سکتے ہیں. آپ زمزم افضل ہے یا آب کوثر؟ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آب کوثر. آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر؟ تو آب کوثر افضل ہے. تو کون سا پانی ہے جسے منافق کبھی بھی شکم سیر ہو کر نہیں پی سکتے؟ آب زمزم. یعنی منافق جو رہے گا اس کو پیے گا لیکن کبھی بھی اس کو ایک سیرابی میسر نہیں آئے. تو کون سا پانی ہے؟ آب زمزم کو پانی. تو کچھ باتیں ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے. اور وہ کون سا پانی جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتائیں، یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. وہ کون سا پانی ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا؟ وہ ہے وضو کا پانی. کتنے سمندر مشہور ہیں؟ 7 سمندر، مگر ان میں 5 بڑے ہیں. ہم بولتے ہیں نا کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں، لیکن اس میں جو بڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 5 سمندر ہیں جو بڑے ہیں. ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بحر ہند اور بحر اوقیانوس، بحر شام، بحر نیتس، بحر جرجان.